میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجلس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو دوسروں کو مجلس کر سکتے ہیں، مجلس کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے جتنے سننے والے آئیں گے، ہمارے پڑوسی کے لوگ جتنے آئیں گے، جتنے سنیں گے، جتنے ماں بہن سنیں گی، ان کی کچھ تبدیل ہو جائے، ترقی ہو جائے، یہی نہ چاہتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے کہ کچھ سنیں گے اور اس سے ہماری کچھ اصلاح ہو جائے گی، ہمارا سنشودھن ہو جائے گا، یہی نہ مقصد ہے۔ نہ کوئی مقصد نہیں ہے، بس مولوی صاحب کو لائے اور کھلا دیا اور کچھ بیان کر دیا، ہو گیا، سیڑھی لے کے چلے گئے، بغیر مقصد کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو جلسہ کرنے والے کا مقصد بھی وہی ہے کہ بھائی، اور آنے والے کا مقصد بھی ہے چلو بھائی 2 گھنٹہ سن لے، کم از کم ایسا بھی ہو کہ قرآن حدیث سننے کے بعد ہماری زندگی میں وہ عمل میں آ جائے۔ تو آج اس مجلس میں ہم سب بیٹھے ہیں، کم از کم اتنا تو کریں کہ بھائی اس مجلس سے ہم کچھ لے کر جائیں، نہیں نا بھائی؟ نہیں تو اور بیٹھنا بیکار ہو جائے گا۔ کچھ ہم یہاں سے لے کر جائیں، کچھ ہماری زندگی میں ہماری اصلاح کے لیے کچھ کام کریں۔ آج سے پکا عہد کریں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور مرد انشاءاللہ میں کل سے نماز پڑھیں گے، کیا بھائی انشاءاللہ کریں گے نا؟ ورنہ بیٹھنے کا سننے کا مقصد کیا ہے؟ اور ہماری زندگی میں جھوٹ کہتے تھے، آج سے عہد کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری زندگی میں جتنی شریعت کے خلاف کام ہوتی تھی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ اور ہمارے ماں اور بہنیں جو آپ تک بھی نماز پر مصلی پر کھڑا نہیں ہوئی تھی، وہ کم از کم اتنا تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم ضرور مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم عورتیں کے دل میں سوال آتا ہے، ہمارے بچے مردوں کے دل میں سوال آتا ہے کہ بھائی ہم کو نماز سے کچھ آتا نہیں، ہم تو نماز سیکھے نہیں۔ بھائی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے اور اس کے لیے ہم کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو جب تک سیکھا نہ ہو، جو ہمیں معلوم ہے، جتنا ہمیں معلوم ہے، چاہے آپ کو سبحان اللہ معلوم ہو تو سبحان اللہ کہہ کے بھی نماز پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہ کیا تو ہمارے سر پہ فرض باقی رہے گا، اور ایک بھی فرض نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو حدیث کا مفہوم ہے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بھائی بات دل میں اتاریں اور عورتیں باتیں بند کریں کہ ایک آدمی مرد ہو یا عورت مسلمان اگر جان بوجھ کر صحیح سلامت رہنے کے باوجود نماز چھوڑ دیا تو اس کو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے آج سے عہد کریں کہ ہمیں جو جتنا معلوم ہے ہم اتنی دے کر انشاءاللہ کل صبح سے نماز پڑھیں گے، یہ عہد کریں۔ ورنہ بیٹھنے کا، جلسہ سننے کا، جلسہ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں، ہم سنیں گے چلے جائیں گے۔ محترم بزرگو دوستو، اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، چھوٹا سورہ ہے، سورہ 30 پارہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اگر کوئی بات کہے دے تو ایسے کہہ دے تو وہ قابل قبول ہے، پھر بھی اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے کسی بات پر تو وہ بات بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے، ضروری بات پر اللہ قسم کھاتا ہے۔ ورنہ اللہ ایسی بڑی ذات ہے، وہ اگر بغیر قسم کھا کے بولتا تو وہ بھی اہمیت بات ہوتی، لیکن اللہ قسم کھا کر کہتا ہے۔ کس کا قسم کھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں، جس زمانے میں تم ہو اس زمانے کی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے دنیا کے تمام مرد عورت انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ سارے عالم کے تمام مرد اور عورت خسارے اور نقصان میں ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ اللہ نے کہا۔ 30 پارہ کا سورہ ہے۔ تو اللہ جب کہتا ہے کہ سارے انسان مرد عورت خسارے میں، نقصان میں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و فرماتے ہیں کہ 4 آدمی ایسا ہے جو نقصان اور خسارے میں نہیں ہے۔ سارا انسان نقصان میں ہے لیکن 4 قسم کا انسان نقصان میں نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ 4 میں سے ایک میں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ نہیں؟
تاکہ ہماری نقصان نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، وہ آدمی، وہ مرد عورت جو اللہ پر ایمان لائے وہ نقصان اور خسارے میں نہیں ہے، وہ نفع ہے. ایک ہو گیا. دوسرا ہے وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، وہ بھی نقصان میں نہیں ہے. کیا ہوا؟ دو، جو مرد عورت اللہ پر پکا ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں ہے، اور جو نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، شریعت کے مطابق عمل کرے، وہ بھی نقصان میں نہیں ہے. دو. تیسرا نمبر ہے وتواصوا بالحق، جو مرد عورت لوگوں کو، دوسروں کو حق کی تلقین کرے، حق بات کہے، حق بات پر انسان کو ابھارے، حق بات سمجھائے، حق کی طرف بلائے، وہ بھی نقصان میں نہیں ہے. کتنا ہوا؟ 3. 4 نمبر وہ مرد عورت ہے وتواصوا بالصبر، جو دوسروں کو صبر کی تلقین کرے، اپنے خود صبر اختیار کرے، دوسروں کو بھی صبر دلائے. یہ 4 قسم کے انسان نقصان میں نہیں ہے، باقی تمام انسان نقصان میں. تو ہمیں چاہیے یہ 4 میں سے ہو جانا چاہیے. تو الحمدللہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو محترم بزرگ و دوستو، ایمان ایسی پکی اور مضبوط چیز کا نام ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کو پکڑے، سب کو چھوڑ کر ایک کو پکڑے. یہ ساری کل کائنات کا مالک فقط رب واحد اللہ تبارک و تعالی. ہماری نقصان پہنچانے کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اور ہمیں نفع دینے کا مالک بھی صرف اللہ ہے. یہ پکا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے. انسان جب پکا یقین اور ارادے سے اس ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول اس بندے پر نازل فرماتے ہیں.